آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں ہمارے اعلانات کے مطابق جو اعلامیہ بھی تقسیم ہوتا ہے اس کا آج ہے محفل اقبال شناسی کی 845ویں نشست جس کو مخاطب کر رہے ہیں اقبالیات کے ایک بہت بڑے اسکالر جناب مستر مجاز صاحب۔ مجھے قوی توقع ہے کہ ہم حزب سابق ان کی زحمت سے استفادہ کریں گے اور یہ محفل اس کا آغاز حافظ محمد برکت اللہ صاحب نائب پیش امام جامع مسجد عالیہ کے خراج سے ہوا اور ہمارے ہاں اعلامیہ چھپ کے آ گئے ہیں اور اگلے اعلامیہ آپ لیتے ہوئے جائیے۔ جن حضرات کو نہیں ملے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھے کہ یہ اعلامیہ آپ کے ذریعے بعض مساجد میں اور بعض حضرات کے حوالے ہو سکے تاکہ اس سے زیادہ لوگ استفادہ کریں۔ میں ویسے آپ سے آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں بہت سے ایسے ہیں جو جب بھی باہر جاتے ہیں بیرون ملک تو بیرون شہر یا بعض وقت یہاں نہیں آ سکتے تو وہ کم از کم ہمارے ویب سائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی ویب سائٹ ہے اور آپ کو جو اعلامیہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس پہ بھی ویب سائٹ ہے، تو یہ ویب سائٹ سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اٹھائیے اور اس سے جو ہے آپ اپنے ان محافل کے پروگرام بنا سکتے ہیں۔ آج کے مقرری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں زبور عجم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ عرب کے بعد دہد محفل شبانہ کجاست۔ عرب جو کہاں ہے عرب؟ وہ جو عرب تھے جن کے لیے شکوے میں کہا کہ مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اعجاز حجازی نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ عرب کہ پیغمبر اسلام خاص طور پر وہاں بھیجے گئے تو ان میں غیر معمولی انقلاب آیا اور صرف 23 سال کی مدت میں سب واقف ہیں کیسے انقلاب تھا، کیا ہوا۔ اقبال اسی کو یاد کرتے ہیں کہ وہ محفلی برہم ہو گئی، اب عربوں میں وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ اب شاعرانہ زبان میں کہتے ہیں کہ وہ محفل شبانہ جو تھی، جو عربوں کے دم قدم سے قائم تھی، وہ بکھر گئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ پورے سوالات اٹھائے انہوں نے۔ عرب کے بعد دہد محفل شبانہ کجاس، عرب کے پھر وہ محفل شبانہ قائم کرے، وہ کہاں ہے؟ عرب عجم کہ زندہ کند دود عاشقان کجاست۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جگہ کہا ہے عالم تمام مردوں بیز و
ذوق جستجو بڑی خاص وہ اقبال کی رباعی ہے، لکھا ہے کہ عالم تمام مردو بے ذوق جستجو، کہ عالم تمام مردہ ہو گیا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ حرکت سے ہے، اور حرکت یعنی جستجو باقی نہیں رہی، تو عالم تمام مردری کے عالم میں ہے۔ تو وہی ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں دوسرے انداز سے کہ نہ عرب میں کوئی بات باقی ہے نہ عجم میں، یعنی غیر عرب میں۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں عجم میں، جس کا نمائندہ اس وقت ایران ہے، ان لوگوں میں کچھ بادشاہ کے رخصت ہونے کے بعد کچھ کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور عربوں میں تو بہت خراب صورتحال ہے۔ یعنی خود سعودی عرب جو نمائندہ ہے آشتی کا، جہاں جن کے یہاں خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ لوگ اب عربوں ہی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا راست طور پر ذمہ دار سعودی عرب ہی ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ اس وقت کہا اقبال ہے کہ جب حالت اتنی بری نہیں ہوئی تھی کہ نہ عرب محفل شبانہ جوانے کے قائل ہے، نہ عالم رود عاشقانہ کو زندہ کرنے کے قابل ہے، عجم کے زندہ کنت رود عاشقانہ کجاس، یعنی عاشقانہ لائے رود کے معنی۔ ایک شاعر کا نام تھا رود کی، اولین دور کا شاعر رود کی، کہ عجم کے زندہ کنت رود عاشقانہ کجاس، بزیر فرقہ پیراں صوب خالی ہاست، نے پیروں کے فرقے کے میں جو سبوچے ہیں وہ خالی ہیں، یعنی جو کہ ان سبوچوں میں جو شراب معرفت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، خالی ہے۔ وزیر فرقہ پیراں سبوچہ خالیس، سبوچے ان کے خالی ہیں۔ خواہاں کے کس نشناسد میں جوان کجاس، خواہاں یعنی رونے کا مقام ہے کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں جوان کہاں ہے، یعنی وہ شراب استعارات تو وہ فارسی شاعری کے استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں ہے میں جوان، جس کی وجہ سے دلوں میں جوش جذبہ اور قوم میں حرکت پیدا ہو۔ فواں کے کس نچناسد میں جوان کجاست، دری چمن کدا ہر کس نشے منی سازد، اس چمن گدے میں ہر کوئی اپنا نشیمن بنا رہا ہے، ہر ایک یوں کہہ لیجیے کہ ہر ایک اپنے رہنے کے لیے اچھے سے اچھا مکان بنانا چاہتا ہے، بنا رہا ہے۔ کسے کے سازد واسوزد آشیانہ کجاس، کہاں ہے وہ شخص جو ایک آشیانہ بنائے اور اس کو پھر جلا دے۔ کسے کے سازد، وہ کہاں ہے وہ شخص جو ایک آشیانہ تو بنائے، وہ واسوزد سازد و واسوزد آشیانہ کجاس، ایک آشیانہ بنائے اور پھر اس کو جلا دے، اپنی آہیں سحر کہیں سے جلا دے، ایسا کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا۔
ہزار قافلہ بیگانہ وار دید و گذشت، ہزاروں قافلے دیکھ کے بیگانہ وار طریقے سے دیکھ کے چلے گئے، آئے اور چلے گئے۔ ہزار قافلہ بیگانہ وار دید و گذشت، ہزاروں قافلے آ رہے ہیں، ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں اور گزر جا رہے ہیں۔ دلے کے دید و انداز مہربان کجاست، وہ دل جو مہربانہ انداز سے دیکھ سکے وہ کہاں ہے؟ یعنی ایک محرم کی حیثیت سے کہ وہ راز سے واقف ہو، ان کی کیفیت سے واقف ہو، اس کے کوئی مداوع کرے، ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ کسے کہ سازد و واسوزد آشیانہ کجاست، ہزار قافلہ بیگانہ وار دید و گذشت، قافلے آئے دیکھے اور چلے گئے۔ دلے کہ دید و انداز مہربانہ کجاست، لیکن وہ کہاں ہے، وہ دل کہاں ہے جو ایک مہربانہ انداز سے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ تہ کی خبر لانے والا، دل پہ نظر ڈالے تو اس کی کیفیات کا پورا اندازہ کر سکے یا دلوں میں انقلاب پیدا کر سکے۔ کہاں ہے؟ ہر جگہ وہی کہہ رہے کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے۔ جو موج خیز و بیم جاویدان میاں بیز، یعنی موج جو اٹھے، جو موج کی طرح اٹھے، وہ خیزت اٹھے بیمی جاویدان میاں بیز، یم کے معنی سمندر، ایک سمندر سے جو ٹکرائے، ایسی موج نہیں ہے۔ جو موج خیزو بیم جاویدان میاں بیز، کرانہ می طلبی بے خبر کرانہ کجاست، تو ساحل کی تلاش کرتا ہے، مجھے تو اس موج کی تلاش ہے۔ جسے کہا ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو موج خیز و بیم جاویدان میاں آویز، جو موج کی طرح اٹھے اور سمندر سے آویز ہو جائے، یعنی ٹکر لے۔ کرانہ می طلبی بے خبر کرانہ کجاست، کرانہ یعنی کنارہ، کنارے کو تو ڈھونڈتا ہے، بے خبر کرانہ کہاں ہے۔ بیاؤ کے در کے تاکہ تو خون تازہ دوید، اب کہتے ہیں کہ تیرے تاک میں، انگور کی بیل میں، رگے تاکہ تو خون تازہ دوید، اٹھ کہ تیرے رگے تاک میں خون تازہ آ گیا ہے، موجیں مار رہا ہے۔ دیگر مگوئی کہ ان بادۂ مغانہ کجاست، اب یہ مت کہہ کہ وہ بادۂ مغانہ کہاں ہے، وہ پرانی شراب کہاں ہے۔ خود تیرے رگ تاک میں خون تازہ دوڑ رہا ہے۔ دیگر مغوا، پھر یہ مت کہہ کہ ان بادۂ مغانہ کجاست، تو پرانی شراب کہاں ہے، خود تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کو پہچان، اس کو جان۔ کہتے ہیں نا اپنی خود ہی پہچان، وہ غافل لغبان، بہت اچھی نظم ہے وہ ضرب کریم میں۔ بیک نورد فرو پیچ روزگارہ را، دیر و زود گزشتی دیگر زمانہ کجاست۔ ابھی زمانے کے وقت کے فلسفے کو بیان کر دے رہے ہیں دو مصروں میں۔ تو کہتے ہیں بیک نورد فرو پیچ روزگارہ را، ایک ہی حرکت میں، ایک ہی صحرا نوردی میں، ایک ہی قدم چل کر، بیک نورد فرو پیچ روزگارہ را، اور جو زمانہ ہے، روزگار ہے، اس کو بدل دے۔ یہ دیر و زود گزشتی دیگر زمانہ کجاست، تو دیر اور زود جلدی، نے زمانے میں یا دیر یا جلدی وقت کے پیمانے میں بات کرتا ہے کہ دیر و زود گزشتی دیگر زمانہ کجاست، اور دوسرا زمانہ کہاں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایک سوال ہے
مسلسل سوالات اٹھائیں گے. اب اس کے جوابات اس کے ساتھ دیتے ہوں. یہ ایک نظم کی شکل میں نیا حوصلہ پیدا کرتے ہیں. مانند صبا خیز وزیدن دگر آموز، صبا کی طرح اٹھ. مانند صبا خیز، صبا کی طرح اٹھ. وہ وزیدن دگر آموز، اور پھر چلنا سیکھ. صبا کی طرح اٹھ اور چلنا سیکھ. دامان گل و لالہ کشیدن دگر آموز. صبا کیا کرتی ہے؟ گل و لالے کے دامن کھینچتی ہے. دامان گل و لالہ کشیدن دگر آموز، اندر دل کے غنچہ خدیدن دگر آموز. مثلث کی شکل ہے یہ، تین تین مصرے ایک ساتھ آتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اب تو یہ ساری کیفیات بیان کر دیے مختصر سے 5-7 شعروں میں. یہ سب کہاں ہیں؟ نہ بادۂ شبانہ ہے، سبوچے ہیں تو خالی ہے. نہ کسی کے پاس نشیمن یا وہ انداز مہرمانہ ہے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تجھے کیا کرنا ہے. ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. دیکھیے آپ یہ تخلیقات. دامان گلو لالہ کشیدن دگر آموز، اب تجھے صبا کی طرح اٹھنا چاہیے اور وزیدن دگر آموز، صبا کی طرح چلنا شروع کرنا چاہیے. دامان گلو لالہ کشیدن دگر آموز، گلو لالہ کے دامن کو تجھے کھینچنا چاہیے. اندر دل کے غنچہ خزیدن دگر آموز. دلک فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کاف لگا کے مجھے چھوٹا کسی چیز کرنا ہو تو کاف لگاتے ہیں. دریچک من چھوٹا دریچہ، طفلک من چھوٹا بچہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر دل کے غنچہ، غنچے کے چھننے سے دل میں خزیدن دگر آموز، دل میں اس کے اترنا سیکھ. معین ببر کر دیو بے ذوق تپیدی. اب یہ صوفیہ کرام سے متعلق ہے کہ معین ببر کر دی، یعنی وہ جو صوفیوں کا ایک لباس ہوتا ہے تو وہ تو نے پہن لیا ہے. ببر کر دی ہم نے جسم پر ڈال لیا ہے، لیکن تیرے پاس تپیدن کا ذوق تپیدن ہی نہیں ہے. ذوق پہن تو لیا ہے لیکن ذوق تپیدن تیرے پاس نہیں ہے. تپنا جلنا یہ تیرے پاس نہیں ہے. اون گونہ تپیدی کے بجائے، اور اگر تو تپیدی تھوڑا بہت تپیدن بھی تیرے پاس ہے، تھوڑی بہت تڑپ بھی تیرے پاس ہے، تو وہ اپنے مقام منزل پہ نہیں پہنچتی. کہ بجائے نہ رسیدی معینہ ببر کر دیو بے ذوق تپیدی، اون گونہ تپیدی کے بجائے نہ رسیدی، در انجمن شوق تپیدن دگر آموز. بس یہ پہلے جو 3 مصرے ہیں اسی کے قافیوں میں ایک ایک مصرع یہاں فٹ کیا ہے. در انجمن شوق تپیدن دگر آموز. انجمن شوق میں جیسے اب ہم ہی آئے انجمن شوق میں بیٹھے ہیں تو اس میں تپیدن، تپنا تڑپنا، یہ کیفیت تو پیدا کر. کافر دل آوارہ دگر بارہ بہو بند. یہ کافر کا لفظ جو ہے کسی فقہی معنوں میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا دل جو ہے جس کی مٹھی میں رہنا چاہیے وہ نہیں ہے تیرا. کافر دل آوارہ دگر بارہ بہو بند، یہ جو تیرا دل جو ہے وہ ایک آوارہ ہو گیا ہے. تو اب اس سے باندھ دل کو تو اس کے قدموں میں ڈال دے. کافر دل آوارہ دگر بارہ بہو بند، تیرا دل جو آوارہ گردی میں ہے تو اس کے بعد دامن میں پہنچ جا. برخیش کشا دیدہ از غیر فروبن، اپنے آپ، پھر وہی دیکھیے خود کی تعلیم ہے. برخیش کشا دیدہ، اپنی آنکھ کو اپنے آپ پر کھول، اپنی آنکھ کو اپنے آپ پر کھول. واز غیر فروبن، اور دوسرے سے بند کر لے. اپنی خودی میں ڈوب، اپنی خودی پہچان نو غافل افغان. تو وہ کہتے ہیں کہ برخیش کشا دیدو از غیر فروبن،
غیر اللہ سے آنکھ بند کر لے، غیر اللہ کو کی دید سے دیکھنے سے آنکھ بند کر لے. دیدن دیگر آموز نہ دیدن دیگر آموز. دیکھیے کیا اچھا مصرع دیا ہے اس کے ساتھ کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل آوارہ کو دوبارہ اس کے قدموں میں ڈال، اپنے محبوب کے قدموں میں، اپنے مالک کے قدموں میں. مرخیش کشا دید ہو، اپنے آپ پر دید کھول، آنکھ کھول. واز غیر شروع بند، اور دوسرے سے اپنی آنکھ بند کر لے. اور دیدن دیگر آموز نہ دیدن دیگر آموز، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ بہو بند کا جو ہے اس کو دیدن ہے، اور غیر فرو بند کے لیے کہتا ہے نہ دیدن دیگر آموز. دوسروں کو دیکھنا، دوسرے کی طرف مت دیکھ. اب کہتے ہیں کہ دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی. دم تیرا سانس جو ہے وہ تیرے لیے ایک پیام ہے، ہر سانس ایک پیام لا رہی ہے تیرے لیے. تو نے سنا یا نہیں سنا؟ دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی. تیرا دم جو ہے ایک پیام ہے، پیام دے رہا ہے. تو سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ شنیدی نہ شنیدی. در خاکت ایک جلوہ آمست ندیدی، تیری خاک میں ایک جلوہ عام ہے. در خاکت ایک جلوہ آمست ندیدی، لیکن تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے. دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. اب دیکھیے پہلے مصرعے میں شنیدن کا پیام دیا ہے کہ دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی. تیری ہر سانس میں ایک پیام ہے، جسے صوفیہ اکرام جو ہے تحفظ انفاس کہتے ہیں. اب تو ہمارے پاس تعلیم بھی ختم ہو گئی. پیامست شنیدی نہ شنیدی، تو نے تیرا دم، تیری ہر سانس ایک پیام تیرے پاس لا رہی ہے. تو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ اور تیری خاک میں ایک جلوہ عام بھی ہے. دیکھا ہے تو نے نہیں دیکھا؟ دیدی کہ نہ دیدی؟ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. تو پھر جو ہے دیکھنا سیکھ اور سننا سیکھ. یعنی تیرے جو یہ ہیں حواس خمسہ، ان حواس خمسہ کو بھی کام میں لیا. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ حوصلے پست ہے. تب حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے کہتا ہے ماں چشم قابو دل شہباز نہ دانے. یعنی ہماری آنکھ ہے تو عقاب کی آنکھ نہیں ہے، شاہین کی آنکھ نہیں ہے، شہباز دل شہباز نہیں ہے. آنکھ ہماری عقاب کی آنکھ نہیں ہے، اور دل ہمارا شہباز کا دل نہیں ہے. ماں چشم عقابو دل شہباز نہ دارے، ہم نہیں رکھتے. چوں مرغ سرا لذت پرواز نہ دارے، مرغ سرا کی طرح بھی ہم ایک لذت پرواز تک نہیں رکھتے، مرغ سرا سے بھی کمتر ہیں. چوں مرغ سرا لذت پرواز نہ دارے، اے مرغ سرا خیز پریدن دیگر آموز. اے مرغ سرا اٹھ، وہ پریدن دیگر آموز، اور پھر اڑنا سیکھ. اب بتائے کہ تخت جم دارا سر راہ نہ فروشن. فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے جو بیچتے ہیں معمولی عملی چیزیں، وہ تخت جم دارا اور جمشید کے تخت کو سر راہ پر نہیں بیچا کرتے. کیوں؟ ای کوہ گراں نسل بکاہ نہ فروشن. ایک کوہ گراں کو ایک گھاس کی پتی پہ نہیں بیچتے، بکاہ نہ فروشن، ایک کاہ کے عوض میں نہیں بیچتے. گھاس کی پتی کے عوض میں کوہ گراں کو نہیں بیچتے. نومید با خون دل خیش خریدن دیگر آموز. اپنے خون دل سے خریدنا سیکھ. فٹ پاتھ پر بیچنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ان کو تجھے خریدنا نہیں ہے. تخت جم دارا سر راہ نہ فروشن، راستے میں نہیں بیچتے تخت جم. اس کو تو اپنی طاقت سے، قوت سے حاصل کرنا پڑتا ہے. ای کوہ گراں نسل بکاہ نہ فروشن، یہ ایک باغ اور کوہ گراں ہے، اس کو جو ہے ایک گھاس کی پتی سے نہیں خریدا جاتا. باخون دل، اب تجھ کو اپنے خون دل صرف کر کے اس کو خریدنا چاہیے.
باخون دل خویش خریدن دگر آموز نہ آج سے کے بعد کہتا ہے کہ نالیدیو تقلید ہم نست کے وہ دست. تو نالا کشی تو کر رہا ہے، رو تو رہا ہے، نالا کشی کر رہا ہے، آہ سحرگہی بھی تیرے پاس ہے، سب ہے، لیکن تیری تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نالیدیو تقدیر ہمونست کے بودست. تو نالا کشی کر رہا ہے، آہ سحرگہی کھینچ رہا ہے، یعنی اپنی لگا ہوا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مصروف نہیں ہے، مصروف ہے، لیکن تیری تقدیر نہیں بدل رہی ہے. نالیدیو تقدیر ہمونست کے بودست. تیری تقدیر وہی ہے، تیری تقدیر میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. نالا کشی تو کر رہا ہے، آہ سحرگہی کر رہا ہے، راتوں کو اٹھ کے رو بھی رہا ہے، سب کر رہا ہے. خیر وہ جو بھی کرتے کون ہیں ایسے کرنے والے، وہ نہیں. نالا کشی کا تیری کوئی نتیجہ نہیں ہے. ان حلقہ زنجیر ہمانست کے بودت. جو حلقہ زنجیر ہے، جو غلامی کا زمانے میں تو غلامی بھی تو تھی. 1938 میں ہوا انتقال اقبال کا. جب تک تو کہنا چاہیے کہ زمانی یہ غلامی عروج پر تھی. ان حلقہ زنجیر ہمانست کے بودست. ناامید مشو نالا کشیدن دیگر آموز. نا امید مت ہو اور نالا کشیدن، نالا کشی سیکھ، نالا کشیدن دیگر آموز. واسوختی یک شرر از داغ جگر گیر. تو جل بھن رہا ہے. واسوختی یعنی تو جل بھن رہا ہے. یک شرر از داغ جگر گیر. تیرے جگر میں جو داغ ہے اس سے ایک آدھ شرر تو حاصل کر. جلے جا رہا ہے تو واسوختی جلے جاتا ہے، لیکن تیرے داغ جگر میں جو ایک شرر ہے وہ تیری گرفت میں نہیں آ رہا ہے. واسوختی یک شرر از داغ جگر گیر. یک چند بخود پیچ و نیستہ ہم درگیر. ایک چند کے لیے، ایک وقفے کے لیے بخود پیچ، مطلب ہے کہ اپنے آپ پر پیچ و تاب کھا، اپنی خودی میں ڈوب جا. اور نیستہ ہم درگیر، اور پورے نیستہ کو، نیستہ یعنی جو بمبوؤں کا جو جنگل ہوتا ہے اس کو نیستہ کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یک چند بخود پیچو نیستہ ہم درگیر، یعنی جو شرر تیرے داغ جگر میں ہے اس سے خود پہ پیچا ہو کر پورے نیستہ کو گرفت میں لے لے. چو شعلہ بخاشاک دویدن دیگر آموز. شعلے کی طرح خاشاک میں دوڑنا سیکھ. کیسا جذبہ اور جوش کا پہ ختم کیا ہے. واسوختی یک شرر داغ جگر گیر. یک چند بخود پیچو نیستہ ہم درگیر. اپنے آپ میں پیچا ہو جاؤ، پورے نیستہ کو گرفت میں لے اور اس کو جلا دے. چون شعلہ بخاشاک دویدن دیگر آموز. شعلے کی طرح گھاس پھوس میں دویدن دوڑنا سیکھ. کتنی تیزی سے دوڑتا ہے. میرے خیال میں اسے ختم کر دیں گے. دو تو ایک نظم ہے جس میں وہ کہاں ہیں پوچھتے ہیں کہ جو کمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، افراد میں، وہ سوالات اٹھاتے ہیں. اس کے بعد اس میں وہ جواب دیتے ہیں. اور اس کا لب لبا یہی ہے کہ ہم درگیر وہی ہے خودی کو پہچان. جو تیرے داغ جگر میں سوزش ہے، چلن ہے، اس کو گرفت میں لے. یہ جو ہے اس کے بعد ایک اور دلچسپ اچھی نظم ہے، اے غنچۂ خوابید چو نرگس نگراں خیز. پڑھتے کیا یہ؟ ہم نہیں پڑھے نا، پچھلی مرتبہ غالباً نہیں پڑھے، اب پڑھیں گے انشاءاللہ.
अस्सलाम वालेकुम। अगले प्रोग्राम के एलामिए आ चुके हैं। मैंने पहले भी ऐलान किया था, जो जिन्ना साहब को नहीं मिले हैं वो लेते जाएं। हमारे मुस्तफा मजाज साहब के खिताब में पहले से आपको मालूम है फ़ारसी का तर्जुमा फ़ारसी कलाम का होता है, तो उस पर मुझे एक बात याद आई, वो आपसे अर्ज़ कर दूँ कि हमारी 600वीं या 700वीं नशिस्त थी, जिसकी सदारत डॉक्टर राज बहादुर गौड़ ने उर्दू हॉल में की थी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई उर्दू का जो कलाम है अल्लामा का, वो कमोबीश हर उम्र का आदमी कुछ ना कुछ समझ लेता है, क्या बात पूरी तरह समझ आते हैं, लेकिन फ़ारसी कलाम में गफलत है और फ़ारसी कलाम से वाकिफ़ नहीं है। जबकि अल्लामा इक़बाल का कलाम जो है, जुमला कलाम, वो 60% फ़ारसी में है। तो उस पर हमने आगाज़ किया था और हमारे आज के मुखर्री साहब ने शायद 100-150 ख़िताब किए हमारे से फ़ारसी के कलाम के बारे में। अल्लाह का शुक्र है कि हमें उससे भी आशनाई होती है। मैं अगले प्रोग्राम के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मीर अकबर अली इफ्तिखारी साहब तारीख़ इस्लाम का 728वां लेक्चर अदब नबी तारीख़ की रोशनी में, ये है हफ्ते के दिन 19 मार्च, यानी हफ्ता 2 दिन है, कल जुमेरा जुमा हफ्ते के दिन। और खारिजी किसे कहते हैं, खारिजियत क्या है, ये शरीयत की रोशनी में डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर हैं आजकल, ये भी हमें कई मरतबा मुखातिब कर चुके हैं। शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 621वीं नशिस्त को मुखातिब करेंगे वो। और इसी तरह से खुदी की खिलवतों में किबरियाई, ये जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, जो भी 8-10 दिन शायद दिल्ली में रह कर आए हैं और इक़बाल एकेडमी के नायब सदर भी हैं और वैसी तामीर मिल्लत के भी नायब सदर हैं। महफिल इक़बाल शनासी की अगली नशिस्त जो चारशंबे को 846वीं है, उससे मुखातिब करेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप हमारे एलामिया लेते जाएं और जहाँ तक मुमकिन हो सके मसाजिद में फराहम करते रहो। अगर चाहें وعلى آل سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آل محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.